اچھا میں پتہ کیا کرتی ہوں، میں اپنی جرسی اور اپنی جرابیں اپنے سرہانے کے پاس ہی رکھ کے سوتی ہوں، تاکہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام میرا یہی ہوتا ہے کہ میں جرسی پہنتی ہوں، ساکس پہنتی ہوں، اس کے بعد ہی جو ہے وہ میں مطلب نیکسٹ کام کرتی ہوں۔ صبح اٹھتے جو سردی کی ایک فیلنگ آپ کے اندر اگر گھس جائے نا، پھر کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ آپ کو صبح سویرے اٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہی کرنا چاہیے کہ آپ اپنی جرابیں، ساکس وغیرہ پہنیں، نماز وغیرہ پڑھیں۔ آج کل تو مطلب یہ بھی ہے کہ آپ ساکس پہن لیں اور 5 ٹائمز پھر آپ مسح کر سکتے ہیں ساکس کے اوپر۔ السلام علیکم ایوری بڈی جی، کیا حال ہے آپ سب کا؟ یہاں پہ ایک پروڈکٹیو سا دن میرا شروع ہو چکا تھا، اور آج کے ولاگ میں ہم کچھ ایسی عادتیں ڈسکس کریں گے جن کی وجہ سے آپ سستی سے جان چھڑا سکتی ہیں اور اپنے کام اس شدید سردی میں بھی آسانی سے سکون کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ جی ہاں، ہماری کچھ ایسی عادتیں بیویوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی، جو اگر آپ میں پیدا ہو جائیں تو آپ اپنے گھر کے کام کو سردی ہو یا گرمی ہو دل لگا کر سکون کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ اچھا، سب سے اٹھ کے نا صبح سب سے پہلے کوشش کیا کریں کہ اپنا بستر جو ہے وہ ساتھ کے ساتھ ہی سمیٹ لیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا اس کے بعد آپ کچن میں جائیں، کچھ بھی چیزیں جو پھیلی ہوتی ہیں ان کو ہاتھ کے ہاتھ اٹھا کر ان کی جو بھی ڈیڈیکیٹڈ پلیس ہے وہاں پہ آپ اس کو رکھ دیں، ٹھیک ہے؟ اتنے سے کام سے جو ہے وہ کہہ لیں کہ آپ کا گھر جو ہے نا وہ تھوڑا کلین لگنے لگ جاتا ہے۔ جتنی زیادہ چیزیں بکھری ہوتی ہیں، جتنے زیادہ بستر پھیلے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ جو ہے وہ گھر جو ہے وہ آپ کا مطلب کہہ لیں کہ پرسکون سا نظر نہیں آتا، عجیب سی ایک وائب آ رہی ہوتی ہے پھیلی ہوئی چیزیں ہونے کی وجہ سے۔ جتنا سمٹا گھر ہوگا اتنا ہی آپ کا کہہ لیں دماغ بھی پرسکون ہوگا۔ میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں کہ میں اپنا بستر پہلے سمیٹتی ہوں، اپنے بستر کو سمیٹ کے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد جو ہے اب میں کیا کر رہی ہوں کہ میں آ گئی تھی جی ڈرائنگ روم میں، اور اب میں بچے جو ہیں بہت اچھل کود کرتے ہیں تو صوفوں کے کور جو ہیں وہ پھر ظاہری بات ہے خراب ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو سیٹ کریں۔ فرسٹ آف آل اپنے بستر سیٹ کریں، اس کے بعد کچھ بھی جو چیزیں ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہیں ان کو ان کی جگہ پہ رکھیں، لائک چارجرز، ٹی وی ریموٹ، بکس ETC، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری ارد گرد پھیل رہی مطلب پڑی ہوتی ہیں۔ کچھ کپس چائے کے ہو گئے، گلاس ہو گئے، ان کو کچن میں رکھیں، چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھیں۔ اس کے بعد آپ اپنا جو ہے وہ اس طرح صوفے کے کور وغیرہ ان کو سیٹ کر لیں۔ اس کے بعد جھاڑو لگائیں۔ ڈسٹنگ جھاڑو سے پہلے کبھی بھی نہ کریں، کیونکہ جب جھاڑو لگاتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر ڈسٹ اڑتی ہے اور وہ دوبارہ سے چیزوں پر پڑ جائے گی۔ تو ساتھ کے ساتھ دوسرا یہ کریں کہ آپ نے جس ایریا کی صفائی کر لی ہو اس کی ساتھ ہی لائٹ وغیرہ آف کر دیں۔ ایسے لائٹس کو چلتا مت چھوڑیں، کیونکہ اس میں آپ کا ہی نقصان ہے، بل زیادہ آئے گا بلا وجہ ہی لائٹ چھوڑتے مطلب اگر چلتی رہیں گی تو۔ اچھا، میرا ڈرائنگ روم جو ہے وہ اوپن ہی ہے نا، تو مطلب ساتھ یہ لیونگ ایریا ہے اور ساتھ یہ ڈرائنگ روم ہے، تو میں نے ڈرائنگ روم میں سے لگا لیا تھا جھاڑو۔ کچھ خاص گند نہیں تھا، کچھ موٹا موٹا سا بس بچوں نے کاغذ بکھیرے رکھے تھے، تو جیسے میں نے ڈرائنگ روم کی صفائی کی میں نے ساتھ ہی وہاں کی لائٹ بھی آف کر دی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں جو آپ کے بجٹ کو مینیج کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہیں۔ اس طرح کی کیئر کیا کریں، لائٹس کو بلا وجہ چلتا ہوا نہ چھوڑا کریں۔ واش روم ہو گیا، جس جگہ آپ نے بیٹھنا نہیں ہے نا وہاں کی لائٹ کو آف کر دیا کریں۔ میں تو ایسے ہی کرتی ہوں، اگر کچن میں سے میں لگا لیں کہ ہاف آور کے لیے بھی باہر گئی ہوں نا، تو میں نے کچن کی لائٹ کو چلتا ہوا بالکل نہیں چھوڑنا ہوتا۔ بھئی بہت خرچے ہیں، بہت لائف ٹف ہے، جتنا آپ جو ہے نا بچت کریں گی نا تو اتنا ہی آپ کی زندگی آسان ہوگی، آپ کے ہسبینڈ پہ اخراجات کا کم بوجھ پڑے گا۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کیئر کرنی چاہیے۔ اچھا جی، میں جھاڑو لگا چکی تھی، سارا کچرا وغیرہ سمیٹ کے ڈسٹ بن میں ڈال کے اس کے بعد اب میں آ گئی تھی ڈسٹنگ کرنے کے لیے۔ یہ آپ کی کچھ ایسی روٹینز ہیں، لائک اگر آپ ڈیلی کی ڈیلی ڈسٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو ہارڈلی 5 to 10 منٹس جو ہے نا اچھی ڈسٹنگ کے لیے لگتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ کوئی ہفتوں بعد مہینوں بعد ڈسٹنگ کریں گے تو پھر تو ظاہری بات ہے پورا دن بھی ناکافی ہوگا اور اس میں بہت زیادہ ٹائم چلا جائے گا۔ اور آئی تھنک کوئی ایسا کرتا تو نہیں ہوگا کہ مہینے بعد ڈسٹنگ کریں، بٹ یہ کہ کوشش کریں ڈیلی کے ڈیلی ہاتھ کے ہاتھ ہوتی جائے ڈسٹنگ، تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیں میں نے ریموٹ وغیرہ اٹھا کے میں نے ٹی وی کے پاس ہی رکھ دیا کہ بعد میں جو ہے وہ ادھر ادھر ڈھونڈتے نہ رہیں، کیونکہ بچے جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی چیز ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے چیز کو نا بس اس کی جگہ پر رکھ دینا ہے جہاں وہ نارملی ہوتی ہے، اور سب کو اس عادت کا پابند بنائیں کہ بھئی جہاں سے آپ نے چیز لینی ہے نا آپ نے واپس اس کو وہیں پہ رکھنا ہے، کیونکہ بعد میں جب کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے اور ملتی نہیں ہے پھر وہ بہت زیادہ ایک ٹینشن کریٹ ہو جاتی ہے، کبھی کہیں جانے کی جلدی ہوتی ہے اور ہمیں چیزیں نہیں مل رہی ہوتی۔ تو یہاں جی الحمدللہ بستر سمیٹ لیے،
کورز وغیرہ سیٹ کر لیے، ڈسٹنگ ہو گئی، جھاڑو بھی لگ گیا، چیزیں اپنی اپنی ڈیڈیکیٹڈ پلیس پر بھی چلے گئیں، تو الحمدللہ گھر جو ہے وہ آپ کا ٹائڈی ہو گیا، کلین ہو گیا ہے۔ ابھی میرا بیڈ روم جو ہے اس میں کپڑے دھلے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، ان کو سمیٹنا ہے میں نے، تو بس جی چھوٹے دن ہیں، بچوں کے ساتھ چیزوں کا نا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے مینیج کرنا، بٹ الحمدللہ کرتی ہوں۔ اور بس کچھ ٹینشنز بھی چل رہی ہیں کچھ، تو اس طرح سے ہے کہ پھر اپنے آپ کو سمجھا بجھا کے دوبارہ سے کام میں لگا لیتی ہوں۔ تو ابھی بیڈ روم میرا تھوڑا سا رہتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا سیٹ۔ یہ کل میں نے جو کلیننگ کی نا کچن کی، میرے ہاتھ اتنے گندے ہو گئے تھے، بہت زیادہ نا میلے خراب ہو گئے تھے، تو الحمدللہ یہ میں نے پھر صاف کیے ہیں رگڑ رگڑ کے، تو اب یہ صاف ہو چکے ہیں۔ ناخن وغیرہ میں نہیں رکھتی ہوں بڑے، نہ میں نیل پینٹ وغیرہ لگاتی ہوں، کیونکہ بھئی زندگی کا کوئی نہیں پتہ کس وقت آپ کی آخری سانس آ جائے، کوئی نہیں پتہ۔ تو اس لیے میری پیاری بہنوں، آپ لوگ بھی جو ہے نا فیشن ویشن یہیں پہ رہ جانے، کچھ بھی ساتھ نہیں جانا۔ ہاں کچھ سمجھ میں آنے والا فیشن کریں، بٹ ایسا فیشن نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے کا باعث بنے۔ نیل پینٹ وغیرہ لگانا، کسی بھی وقت موت آ جائے تو سنا ہے کہ نیل پینٹ نہیں اترتا، تو میں نے تو جب سے سنا میں نہیں نیل پینٹ لگاتی، نہ ہی میں نیلز بڑے کرتی ہوں، بھی بڑے نیلز پہ نا شیطان کہتے ہیں سواری کرتا ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی میں اب آ گئی تھی کچن میں، اور آج تھا میرا دل کہ میں ساگ کو تڑکا لگا لیتی ہوں، پکا ہوا پڑا تھا، تو بس ادرک کا میں تڑکا لگاتی ہوں۔ یہاں پہ میں اب ادرک چھیل رہی تھی۔ اچھا میں نا ادرک اور لہسن کا پیسٹ وغیرہ بنا کے بالکل فریج میں نہیں رکھتی، بھئی جو تازی چیز کا مزہ ہوتا ہے نا وہ آئی تھنک ایسی نہیں، مجھے نہیں مزہ آتا اس طرح سے نا۔ ہاں خواتین اپنا ٹائم بچانے کے لیے یہ سب کرتی ہیں کہ پیسٹ بنا کے رکھ لیا اس طرح، بٹ مطلب مجھے پرسنلی نہیں اچھا لگتا۔ ہاں جن کو اچھا لگتا ہے لازمی کریں۔ اچھا یہاں پہ جو ہے میں اب ادرک کیونکہ کوٹنا تھا مجھے، تو میں اپنی کنڈی نکال لی تھی۔ یہ دیکھیں چھوٹا سا میرا یہ کیبن ہے، اس میں آٹا رکھا ہے، چاولوں والا باکس رکھا ہے، آئل رکھا ہوا ہے۔ ان کیبنس کی اتنی بری حالت تھی نا سچ میں، تو الحمدللہ میں نے کچھ ایفرٹس کر کے ان کو رہنے کے قابل کر لیا ہے۔ میری جتنی بھی بہنیں کرائے کے گھروں میں رہتی ہیں نا، پلیز اپنے گھروں کو صاف رکھا کریں کہ جب آپ چھوڑ کے جائیں تو مالک مکان بھی تعریف کرے، اور آنے والا جو نیا کرائے دار ہے وہ بھی بولے کہ کوئی اچھا، کوئی عقل مند خاتون یہاں پہ رہتی تھیں جنہوں نے مکان کو بہت اچھا رکھا ہے۔ بھئی میرے مکان کی تو بہت بری حالت تھی، ایسے تھا کہ جیسے یہاں پہ انسان بستے ہی نہیں ہیں۔ تو بس جی اب یہاں پر میں لگانے لگی تھی تڑکا، اور ادرک کا تڑکا میں نے لگایا، جیسے تھوڑا سا براؤن ہوا، ہلکا سا لائٹ براؤن بس کرنا ہے، یہ نہیں کہ جلا لینا ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے اس میں ساگ ایڈ کر دیا تھا، ساگ کی بھی پھر تھوڑی دیر اس کو پکایا، بہت مزے کا ساگ تھا۔ اچھا میں آج آپ کو نا ادرک کے بھی کچھ بینیفٹس بتاتی ہوں کہ اگر آپ جیسے آپ کا پیٹ بڑھا ہوا ہے اور جسم میں درد رہتا ہے، تو آپ پتہ کیا کریں، دوائیاں چھوڑ دیں، اسکپ کر دیں بالکل، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ادرک لینا ہے۔ ادرک جو ہے نا یہ بہت ہی زبردست جو ہے، کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت عطا کر رکھی ہے، لیکن ہمیں اس کے بینیفٹس کا نہیں پتہ۔ آپ نے ایک فیٹ میلٹنگ ڈرنک بنانی ہے۔ ادرک کا ایک ٹکڑا لینا ہے، 1 انچ کے قریب باریک کٹا ہوا، ٹھیک ہے۔ ایک لیمن لے لینا ہے، اور پانی آپ نے 1.5 لیٹر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پانی کو پکانا ہے۔ اس میں آپ نے پھر ادرک، جب پانی ابلنے لگ جائے گا نا، تب آپ اس میں ادرک ڈال دیں، 5 to 7 منٹس اس کو اور پکائیں۔ اس کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چولہا بند کر دیں اور ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ جیسے ہی آپ کا پانی ٹھنڈا ہو جائے، پینے کے قابل ہو جائے، آپ نے اس میں ایک پورا لیمن نچوڑ لے لینا ہے اور اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔ اور اب آپ نے کرنا کیا ہے، صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے 1 گلاس پئیں، اور اس کے بعد رات کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے 1 گلاس پئیں، ٹھیک ہے۔ اور دن بھر بھی جو بھی کھائیں، اس کے بعد اس پانی کے صرف 2 گھونٹ پی لیں۔ اب یہ پانی جو ہے نا، یہ صرف پانی نہیں ہے، یہ آپ کی باڈی کا ریسیٹ بٹن ہے، کہہ لیں۔ چند دن میں ہی آپ کو نا پتہ لگ جائے گا کہ پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو گئی ہے، توند جو ہے وہ تیزی سے آپ کے اندر جا رہی ہے، جوڑوں کا درد بھی انشاءاللہ ٹاٹا بائے بائے ہو جائے گا، آپ کا بلڈ سرکولیشن بہت بہتر ہو جائے گا، اور کولیسٹرول میں کمی ہو جائے گی، کیونکہ یہ نا خون کو گاڑھا ہونے سے روکتا ہے اور دل کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی ٹاکسک قسم کے مٹیریلز ہوتے ہیں نا ہماری باڈی میں، ان کی صفائی کرے گا۔ آپ بہت خود کو نا ایسے ہلکا پھلکا سا فیل کریں گے، اور بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بڑھتی ہے اس سے۔ اس کا بہت فائدہ، یہ استعمال کر کے آپ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے یہ ہے کہ آپ کی قدرتی طاقت آپ کے جسم میں پیدا ہوگی، کیمیکل والی دوائیوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اچھا یہاں پہ جی میں روٹیاں بھی بنا لی تھیں رات کی، الحمدللہ ہم کھا چکے تھے۔ اس کے بعد جی چائے کا دور رات میں لازمی چلتا ہے، سردی ہے بھئی، آج کل میرے بچے بھی چائے بہت پسند کرنے لگ گئے ہیں، وہ بھی چائے پیتے ہیں۔ تو یہاں پہ جی بس میں نے پھر چائے بنائی، سب کے لیے چائے نکالی، ہم سب نے پھر چائے انجوائے کی۔ الحمدللہ بہت اچھا دن گزرا آج کا۔
اور آپ بھی جو عادتیں آج ڈسکس کی ہیں بس آپ بھی ایسی چھوٹی چھوٹی عادتیں اپنی لائف میں اپنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اچھی اچھی عادتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور بری عادتوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کریں، کام کرتے ہوئے لازمی کیا کریں، بھول جائیں تو دوبارہ سے کریں، نماز کی پابندی کریں۔ نماز آپ کے دل کا سکون ہے جی بالکل۔ یہ دنیا یہی رہ جانی ہے، جو ریلیشن آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بلڈ اپ ہو جائے گا نا، بس وہی آپ کا سب کچھ ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔